السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قرب قیامت آسمانی دھوئیں اٹھیں گے کہ جس سے منافقین کی آنکھیں بیکار ہو جائیں گی، اور قیامت کی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، آج میں ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو اے محمد آپ ان کے لیے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہوگا جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک دردناک سزا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو اس سے کب نعمت ہوئی ہے، حالانکہ اس کے قبل ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا ہے، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ کسی دوسرے بشر کا سکھلایا ہوا ہے، یہ محمد دیوانہ ہے۔ ہم اس عذاب کو ہٹا دیں گے، پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس روز پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 6 چیزوں سے اعمال کے ذریعے بچو، چنانچہ ان 6 چیزوں میں دجال، دخان کیا ہے؟ وہ دھواں ہے جو آسمان سے نازل ہوگا، اور دابہ کا ذکر بھی اس میں کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے مسروق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کندہ نامی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن دھواں آئے گا، اس دھوئیں کی وجہ سے منافقوں کے آنکھیں اور کان بیکار ہو جائیں گے اور مومنوں کو ایسا لگے گا جیسے انہیں زکام ہو گیا ہے۔ اس زکام کو مسروق کہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سن کر گھبرا گئے اور فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچے۔ حضرت اس وقت تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ہماری بات سن کر غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے لوگو، اگر کسی کو کچھ معلوم ہے تو بتایا کرے، اور جسے نہ معلوم ہوا کرے اسے صرف یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ کسی بات سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے واللہ عالم کہنا بھی علم ہے۔ کیونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، سورہ سواد کی آیت نمبر 86 میں ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس قرآن کی تبلیغ پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب اہل قریش نے اسلام قبول کرنے میں مسلسل سستی کا مظاہرہ کیا تو نبی کریم نے ان کے خلاف کچھ بھی نہ فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میری ان 7 چیزوں سے مدد فرما دیجئے جن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ نے مدد فرمائی تھی۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مردار اور ہڈیاں کھاتے کھاتے مشرک جو تھے ان میں سے اکثر کی موت واقع ہوئی۔ اور اسی طرح امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں کثرت سے بجلیاں گریں گی، اور یہاں تک کہ ایک شخص اپنی قوم کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ کل کس پر بجلی گری، تو دوسرے جواب دیں گے فلاں فلاں پر بجلی گری ہے۔ اسی طرح قیامت کے نزدیک شدید بارشیں ہوں گی۔ حافظ ابو بکر بزاز نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایسی زبردست بارش نہ ہو جو کسی جگہ کو نہ چھوڑے، نہ بالوں سے بنے گھر کو، نہ خیموں کو، یعنی نہ کچے گھروں کو چھوڑے گی بارش، نہ پکے گھروں کو۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں جیسے کسی لڑی میں موتی پروئے ہوں، اور وہ لڑی ٹوٹ جائے تو وہ موتی پے در پے گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور
یعنی جس طرح لڑی ٹوٹ جانے سے موتی ایک ایک کر کے سارے گر جاتے ہیں اور بہت تیزی اور جلدی جلدی گرتے ہیں، اسی طرح قیامت کی نشانیاں بھی مسلسل گرتی چلی جائیں گی، ایک نشانی کے بعد ایک نشانی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ اونچی اونچی عمارتیں نہ بنانے لگ جائیں، اسی طرح اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دو بڑے بڑے عظیم گروہوں کی آپس میں جنگ نہ ہو جائے، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ علم چھین نہ لیا جائے، زلزلے کثرت سے آنے لگیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے کثرت سے برپا ہونے لگیں گے اور کثرت سے قتل ہونے لگیں گے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک قیس جھوٹے دجال نہ ظاہر ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک یہی کہتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اسی طرح اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک کہ ایک شخص ایک قبر کے پاس سے گزرے گا اور قبر کو دیکھ کر آرزو کرے گا کہ کاش یہ میری قبر ہوتی۔ اسی طرح قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب تک سورج مغرب سے نکل آئے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو اس وقت تک نہ ایمان لانے کا فائدہ ہوگا جو ابھی تک ایمان نہ لایا تھا، اور نہ کسی نیک کام کا فائدہ ہوگا۔ اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تمہارے پاس مال کی بہت کثرت نہ ہو جائے، یہاں تک کہ مال والا حیران اور پریشان ہوگا کہ وہ یہ مال کس کو دے دے۔ اور اسی طرح امام مسلم نے اس روایت کو ایک دوسرے طریقے سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو بریدہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک ترک جنگ نہ کریں، جن کے چہرے چوڑے ہوں گے، پچکے ہوئے ناک ہوں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، یہ بالوں کے جوتے پہنیں گے۔ اور اسی طرح امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس کی روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جانے لگے گی، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگران ایک ہی مرد ہوگا۔ سفیان ثوری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رات دن اس وقت تک نہیں جائیں گے یہاں تک کہ عرب کی سرزمین خیر و برکت اور بحر و بر سے بھر نہ جائے، یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس کی خاطر یہ لوگ آپس میں جنگ کریں گے۔ پر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے اور صرف ایک باقی بچ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کہ دن رات اس وقت تک نہ جائیں گے جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت نہ کی جائے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں سمجھتی تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ صف کی آیت نمبر 9، جس کا ترجمہ ہے کہ چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام بقیہ علموں پر غالب کر دے، اور مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ جب تک اللہ چاہیں گے ان قریب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاک ہوا بھیجیں گے، اس پاک ہوا کے اثر سے ہر وہ شخص وفات پا جائے گا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان پایا جائے گا، صرف وہی لوگ بچ جائیں گے کہ جن کا بھلائی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا، تو وہ واپس اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن سلام کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ
میں نے رسول اللہ کو اس سے عرض کی کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لوگوں میں موجود تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور ایمان کے بارے میں رسول اللہ سے سوال پوچھا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس سے یہ سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں عنقریب تمہیں اس کی نشانیاں بتا دوں گا۔ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، ننگے پیر ننگے بدن گھومنے پھرنے والے بکریاں چرانے والے لوگوں کے سردار ہوں گے، تو یہی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ 5 باتیں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34، کہ جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی می برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا عمل کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کو واپس بلاؤ۔ صحابہ کرام دوڑے لیکن وہ شخص کہیں دکھائی ہی نہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو دین کے معاملات سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حافظ ابو بکر بہیقی نے اپنی کتاب البحث والمنشور میں حسن سے ایک روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں علم کی طلب میں مارا پھراتا کوفہ جا پہنچا۔ وہاں اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود موجود تھے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا قیامت کی علامات کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لڑکا نافرمان ہوگا، بارشیں گرم ہو جائیں گی، راز کھل جائیں گے، جھوٹے سچ بولنے لگیں گے، خائن امانت دار بن جائیں گے، امانت دار خائن ہو جائیں گے، ہر قبیلہ اپنے اندر سے منافق کو سردار بنا ڈالے گا، بازار فساق و فجار سے بھرا پڑا ہوگا، محرابوں کو سجایا جانے لگے گا، دل خراب اور گندے اور میلے ہو جائیں گے، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے زنا کریں گی، فتنہ ظاہر ہو جائے گا، سود کھایا جائے گا، خزانے اور آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے، شراب پی جانے لگیں گی، کثرت سے شرطیں لگنے لگیں گی، لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والے اور غیبت کرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی طرح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا جب کسی کام کو کسی ایسے آدمی کے سپرد کر دیا جائے جو اس کا اہل نہ تھا تو قیامت کا انتظار کرو۔ ایک اور روایت امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریبی دنوں میں قتل عام ہو جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ جنگی زبان میں حرج قتل کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں احمد نے حضرت ابو سعید سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کے جوتے کا تسمہ یا اس کا کوڑا یا اس کا عصا اسے بتائے گا کہ تیری غیر موجودگی میں
तेरे घर वालों ने क्या क्या किया है। इसी तरह एक और रिवायत हज़रत अबू सईद से नकल है, फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दरिंदे इंसानों से बातें न करने लगें, जब तक इंसान के कोड़े की गिरा उससे बात ना करे, जब तक इंसान के जूते का तस्मा उससे बात ना करे, और जब तक इसकी रान इसको ये ना बता दे कि तेरी गैर मौजूदगी में तेरे घर वालों ने क्या क्या किया है। इमाम अहमद ने हज़रत अनस से रिवायत नकल की है, फरमाते हैं कि हम आपस में बातें कर रहे थे कि क़यामत इस वक्त तक कायम होगी जब बारिश को रोक लिया जाएगा, ज़मीन अपनी पैदावार बंद कर देगी और 50 औरतों का निगरान एक ही मर्द हाकिम होगा, और एक औरत अपने शौहर के पास से गुजरेगी तो वो इसको देखकर कहेगा कि वो इस औरत का शौहर था। इमाम अहमद फरमाते हैं कि ये रिवायत हम्माद ने हज़रत अनस के हवाले से नबी करीम से रिवायत की है, और ऐसी ही और रिवायत भी हज़रत अनस के हवाले से बयान की हैं। एक और रिवायत में इमाम अहमद ने हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत की है, फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम होगी जब तक हमसे इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत ज़ाहिर हो जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे, औरतें ज़्यादा हो जाएंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों का निगहबान सिर्फ़ एक ही मर्द होगा। इसी तरह इमाम अहमद ने एक और रिवायत हज़रत अनस की रिवायत से बयान की है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में उस वक्त तशरीफ़ लाए जब सूरज की रोशनी मांद पड़ रही थी। आपने ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई, सलाम फेरने के बाद आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और क़यामत का तज़किरा फरमाने लगे, और ये भी फरमाया कि कुर्ब क़यामत में बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा होंगे। मज़ीद इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि कुर्ब क़यामत बरकत का ख़ात्मा कैसे हो जाएगा और मामूली चीज़ें किस तरह इंसानों से बातें करने लगेंगी, और जादू के असरात क्या क्या होंगे, और क़यामत से पहले इंसानियत किस तरह ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह कल मैं तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। रमज़ानुल मुबारक का माह है, और अल्लाह ताला आपके घरों पर और हम सब पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए, और अल्लाह ताला आप सब के दिलों की जायज़ और मीठी मुरादें पूरी फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की टूटी फूटी इबादत को कबूल व मंसूर फ़रमाए, और सब के दिलों की जायज़ और मीठी मुरादें पूरी फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।